مبارک ہو شہ ہر دو سرا تشریف لے آئے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے سب سے پہلے اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ اہل اسلام، اہل ایمان، مسلمان اس آخری جمعہ کو جو ہے الوداعی جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ الوداع کا معنی ہے رخصت ہونا، الوداع کا معنی ہے رخصت ہونا، یعنی ماہ رمضان المبارک اب ہم اور آپ کے بیچ سے جو ہے رخصت ہو رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ رحمت والا مہینہ، مغفرت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ ہم اور آپ سے رخصت ہو رہا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حدیث پاک کے اندر یہ ملتا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوتی تھی تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے چہرے جو ہے کھل جایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام اور میرے آقا کے چہرے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی آمد پر کھل جایا کرتے تھے۔ آخر کیوں کھل جاتے تھے؟ آخر کیوں خوشی آ جاتی تھی؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، کیونکہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا ہر لمحہ جو ہے عبادت ہے، جس کا ہر لمحہ عبادت ہے۔ صبح میں بھی آدمی عبادت میں ہوتا ہے، دوپہر میں بھی آدمی عبادت میں ہوتا ہے، شام میں بھی آدمی عبادت میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر روزے دار جو ہے سوتا ہے تب بھی اس کا وہ لمحہ جو ہے عبادتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ماہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا اس قدر جو ہے جھونکا آتا ہے، اس قدر جو ہے رحمتوں کی بارش ہوتی ہے کہ چھوٹا سے چھوٹا گناہگار، بڑا سے بڑا گناہگار جو ہے وہ بھی مغفرت کا پروانہ حاصل کر لیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آمد پر جو ہے خوشیاں منایا کرتے تھے، مگر اب دیکھو جب ماہ رمضان المبارک
جانے لگتا تھا یعنی رخصت ہونے لگتا تھا تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غمگین ہو جایا کرتے تھے۔ جب ماہ رمضان المبارک جانے لگتا تھا میرے آقا غمگین ہو جایا کرتے تھے، اور کتابوں کے اندر یہاں تک ملتا ہے کہ جب ماہ رمضان المبارک رخصت ہونے لگتا تھا تو کتنے صحابہ کرام ایسے ہوتے تھے جو غم میں جو ہے بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ ان کو غم کس بات کا ہوتا تھا کہ اب یہ مغفرت والا مہینہ، یہ رحمت والا مہینہ ہم سے چھوٹ گیا، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے جدا ہو گیا، یہ مبارک مہینہ اب ہم سے رخصت ہو گیا، اب آنے والے وقت میں ہماری زندگی ساتھ دے گی کہ نہیں دے گی، پھر ہم اس موسم میں جو ہے رحمتوں کو لوٹیں گے، رحمتوں کو سمیٹیں گے۔ اس غم میں جو ہے صحابہ کرام بیمار ہو جایا کرتے تھے، صحابہ کرام بیمار ہو جایا کرتے تھے۔ مگر اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، اس الوداعی جمعہ کا جو رنگ تھا، یعنی جو میرے آقا نے ہم اور آپ پر رنگ چڑھایا تھا، وہ رنگ جو ہے میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر سے اترتا جا رہا ہے، وہ رنگ اترتا جا رہا ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کی میرے آقا نے غمگین ہو کر، صحابہ کرام غمگین ہو کر ہم اور آپ کو بتا گئے کہ جب ماہ رمضان المبارک جائے تو تم غمگین ہو جاؤ، تم پریشان ہو جاؤ، تم گڑ گڑاؤ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت کو لگا دو۔ مگر آج ہمارا معمول کیا بن گیا؟ آج ہماری کم علمی جو ہے ہم کو اس درجے پر لا کر کھڑی کرتی ہے کہ جو ہے ہم الوداعی جمعہ کے دن جو ہے غمگین ہونے کے بجائے خوش ہوتے ہیں، غمگین ہونے کے بجائے خوش ہوتے ہیں۔ کیوں میرے مسلمان بھائیوں؟ کیونکہ ہم نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کے روزوں کی قدر نہیں جانی، اس کی اہمیت کو نہیں سمجھا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا چیز ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میرا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ کیا چیز ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں میری امت جو ہے تمنا کرتی کہ کاش پورا سال جو ہے رمضان کی ہو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر میری امت ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جان جائے، ماہ رمضان المبارک کے بارے میں جان جائے کہ ماہ رمضان المبارک کا مقام کتنا بلند ہے، ماہ رمضان المبارک کتنی عظمت والا مہینہ ہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں تو میری امت یہ تمنا کرتی کہ پورا سال جو ہے ماہ رمضان المبارک کی ہے۔ تو سوچو میرے مسلمان بھائیوں، اگر ہم نے الوداعی جمعہ کے دن غم کا اظہار نہیں کیا، اگر ہم کو افسوس نہیں ہے ماہ رمضان المبارک کے پچھڑنے پر، تو واقعی میں ہم نے جو ہے ماہ رمضان المبارک کی عظمت کو نہیں سمجھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جنہوں نے تھوڑا سا سمجھا ہے انہوں نے کس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام کا یا ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے کا درد کس طریقے سے بیان کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ الرحمہ جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ عید کے دن جو ہے چند حضرات مکان عالی شان پر حاضر ہوئے تو کیا دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زارو قطار رو رہے ہیں۔
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر چند صحابہ کرام حاضر ہوئے۔ اب یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھنا میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا ہے کہ جس طریقے سے آسمان پر ستارے ہیں عمر کے پاس اتنی نیکیاں ہیں، اور حضرت عمر عشرہ مبشرہ میں داخل ہے، یعنی میرے آقا نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی ہے۔ ایسی شخصیت جو ہے ماہ رمضان المبارک کے رخصت ہونے پر ان کی کیسی کیفیت ہے میرے مسلمان بھائیوں، باغور سنو اور اپنے قلب کو حاضر کر کے اس میں بٹھانے کی کوشش کریں کہ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر چند صحابہ کرام حاضر ہوئے تو لوگوں نے حیران ہو کر عرض کیا کیونکہ حضرت عمر جو ہے وہ رو رہے تھے، حضرت عمر رو رہے تھے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کر عرض کیا، اے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے، اے امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے، عید کا دن خوشی منانے کا دن ہے، خوشی پر آخر یہ رونا کیسا، یعنی اس خوشی کے موقع پر آخر رونا کس بات کا ہے؟ آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو عید کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدس ایسا بہترین دن آج ہم لوگوں کو عطا فرمایا ہے کہ آج ہم خوشی منائے۔ آخر اے امیر المومنین یہ رونا کس بات کا ہے، آخر وجہ کیا ہے، کیوں آپ رو رہے ہیں؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم نے جواب کیا دیا تھا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ھذا یوم العید، ھذا یوم العید وھذا یوم الوعید، یعنی یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ جو آج کا دن ہے یعنی عید والا جو دن ہے یہ حقیقت میں بھی عید والا ہی دن ہے، مگر صرف عید والا ہی دن نہیں ہے بلکہ وعید والا بھی دن ہے۔ جس طریقے سے عید والا دن ہے اسی طریقے سے وعید والا بھی دن ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آخر حضرت عمر نے یہ کیوں فرمایا، آخر حضرت عمر نے یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ یہ عید کا بھی دن ہے اور وعید کا بھی دن ہے؟ تو سنو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت عمر نے کہا کہ اے آنے والے صحابہ کرام سنو، آخر اس میں راز کیا ہے، اس میں وجہ کیا ہے؟ میرا یہ جو قول ہے، میرا یہ جو فرمان ہے، اس کے اندر حکمت یہ ہے کہ عید اس کے لیے ہے جس کے روزے، جس کی نماز جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی، اس کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جس کے روزے اور جس کی نماز جو ہے اس کے منہ پر مار دی گئی، اس کے لیے وعید کا دن ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ جو لمحات ماہ رمضان المبارک کے چند ایام بچے ہیں، اس میں ہم اور آپ کو یہ فکر کرنا ہے کہ مولا ہم کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دے، اور ہم نے جو ٹوٹے پھوٹے انداز میں تیری عبادت کی ہے ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ جو ایام ہے رو رو کر جو ہے دعا کر کے اپنی عبادتوں کو رب کی بارگاہ میں مقبول کرانے والے دن، رب کی بارگاہ میں مقبول کرانے والے دن ہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم اور آپ جو ہے الوداعی جمعہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ اب جو ہے 2 یا 3 دن اس مبارک مہینے کا اور بچا ہوا ہے، پھر اس کے بعد وہ فجر کے وقت وہ سحری کی بہاریں، وہ افطاری کی رونقیں، وہ تلاوت قرآن مجید کی برکتیں سب ہم اور آپ کے بیچ سے رخصت ہو جائے گی۔ اب آنے والے وقت میں جو زندہ رہیں گے وہ پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتوں کو لوٹیں گے اور اللہ کی عبادتیں کریں گے، کیونکہ زندگی اور موت کا جو ہے کوئی بھروسہ
نہیں ہے کہ کب کس کو موت آ جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اب ایک آخری بات سنیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ماہ رمضان المبارک کے جو آخری ایام ہیں ان میں بے شمار لوگوں کی جو ہے مغفرت فرماتا ہے، یعنی بے شمار لوگوں کی جو ہے مغفرت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیونکہ آخری عشرہ ہی جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آخری عشرہ یعنی جو آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے آزادی کے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ رونے والوں کو، اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ و استغفار کرنے والوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جیسے کہ ماہ رمضان المبارک ختم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے، اپنے فضل سے جو ہے ہم اور آپ کو عید جیسا تحفہ عطا فرماتا ہے۔ عید جیسا اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو جو ہے تحفہ عطا فرماتا ہے۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، عید سے پہلے جو ہے ہم اور آپ کو ایک چیز کا اور محاسبہ کرنا چاہیے۔ وہ کس چیز کا؟ وہ اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان المبارک ہم اور آپ کو کس لیے عطا فرمایا تھا؟ کیا ہم اس مقصد میں جو ہے کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ماہ رمضان المبارک ہم اور آپ کو عطا فرمایا تھا، کیا ہم اس مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ اب وہ مقصد کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہ مقصد ہے ماہ رمضان المبارک عطا کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے کس لیے عطا فرمایا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو اب ہم اپنے ایک مہینے کے اعمال کو دیکھیں، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں، اپنے ایام کو دیکھیں کہ کیا ہمارے اندر جو ہے تقویٰ آیا کہ نہیں، ہمارے اندر جو ہے پرہیزگاری آئی کہ نہیں، ہم مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے کو عطا فرمایا تھا، کیا ہم اس مہینے میں کامیاب ہوئے کہ نہیں؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس چیز کا بھی محاسبہ کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں، سمجھیں اور اس کو الٹ پلٹ کر دیکھیں کہ ماہ رمضان المبارک سے پہلے ہماری زندگی کے ایام کیسے گزرتے تھے، اور جب ماہ رمضان المبارک آیا تو اس میں ہماری زندگی کے ایام کس طریقے سے گزرے۔ اس طرح دیکھ کر جو ہے ہم خود اپنی زندگی کا یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ کا ارشاد ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب ماہ شوال کا چاند جو ہے طلوع ہوتا، ماہ شوال کا چاند نکلتا ہے، تو چاند کے نکلنے پر ماہ شوال کی پہلی تاریخ جو ہوتی ہے وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہ عید کا دن ہوتا ہے۔ تو عید کے دن جو ہے کچھ کام ایسے ہیں جن کا کرنا مستحب ہے۔ عید کے دن کچھ کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنا مستحب ہے۔ اب مستحب کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے مستحب کی کہ اگر آدمی کرے گا تو ثواب پائے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو چند کام ایسے ہیں کہ جن کا کرنا جو ہے مستحب ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ حجامت بنوانا، عید الفطر کے دن حجامت بنوانا مستحب ہے۔ ناخن کاٹنا، غسل کرنا، مسواک کرنا، اچھے کپڑے پہننا۔ اب اچھے کپڑے سے مراد یہاں پر یہ نہیں ہے کہ نیا ہی کپڑا ہو۔ اگر آپ کے پاس نیا کپڑا نہیں ہے تو آپ کھل کر صاف ستھرا لباس پہنے عید کے دن، یہ کام جو ہے مستحب ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں،
امامہ باندھنا جو ہے یہ بھی عید کے دن مستحب ہے، انگوٹھی پہننا، خوشبو لگانا، صبح کی نماز جو ہے محلے کی مسجد میں پڑھنا، یعنی نماز فجر جو ہے اس کو اپنی مسجد میں آ کر جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے عید کے دن پڑھنا جو ہے یہ مستحب میں شامل ہے۔ مگر ہماری کیفیت کیا ہو جاتی ہے کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کا دن جاتا ہے، یعنی شوال کے ایام شروع ہوتے ہیں، ہماری مسجدیں جو ہے وہ خالی ہو جایا کرتی ہے، ہماری مسجدیں خالی ہو جایا کرتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، کیا ہم نے اسی کے لیے پورے مہینے جو ہے محنت کی تھی، مشقت کی تھی کہ ہم جو ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر جماعت سے نماز ادا کرتے تھے اور تقوی حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور ماہ شوال جیسے آیا ہم نے مسجدوں کو چھوڑ دیا؟ آخر ہم نے ماہ رمضان المبارک سے کیا سیکھا، کیا حاصل کیا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں، ہرگز ایسا نہ کرنا جس طریقے سے آپ نے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنی مسجدوں کو آباد رکھا ہے، اسی طریقے سے پورے سال جو ہے آپ کو اپنی مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کرنا ہے، پنج وقتہ نماز کی ادائیگی کرنا ہے، تاکہ ہم نے جس مقصد کے لیے ماہ رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو تیار کیا تھا اس کا اثر جو ہے پورے سال ہم اور آپ کو نظر آئے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اور جو ہے عیدگاہ جلد جانا، عیدگاہ جلد جانا یہ بھی مستحب ہے۔ نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا یہ بھی مستحب ہے۔ عیدگاہ پیدل جانا، دوسرے راستے سے واپس آنا، یعنی ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا، یہ کام جو ہے مستحب ہے۔ نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں جو ہے کھا لینا، چند کھجوریں کا مطلب یہ ہے کہ تاک کھجوریں وہ کھا لینا، یا کھجور نہیں ہے آپ کے پاس کوئی میٹھی چیز بھی آپ کھا کے جو ہے عیدگاہ جا سکتے ہیں۔ اور کثرت سے صدقہ دینا، عید کے دن جو ہے کثرت سے صدقہ دینا جو ہے یہ بھی مستحب ہے، اور خوشی کا اظہار کرنا یہ بھی مستحب ہے، مگر خوشی کا اظہار ہم اس طریقے سے کریں گے کہ شریعت کے قانون کو نہیں توڑیں گے، شریعت کا جو فرمان ہے اس پر عمل کرتے ہوئے تب خوشی کا اظہار کیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ خوشی کے چکر میں جو ہے ہم جو گناہ والے کام ہیں اس طرف چلے جائیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا ہے۔ عیدگاہ کو اطمینان و وقار کے ساتھ اور نیچے نگاہ کیے ہوئے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، یہ سب باتیں جو ہے عید کے دن مستحب ہیں، ان سب باتوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اعلان یہ سن لیں کہ عید الفطر کی نماز جو ہے انشاءاللہ تعالی عیدگاہ پر 8 بجے ادا کی جائے گی۔ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ تعالی جو ہے عیدگاہ پر 8 بجے ادا کی جائے گی۔ 2 سال کے بعد یہ موقع ہم اور آپ کو مل رہا ہے کہ ہم عیدگاہ پر جا کر جو ہے عید کی نماز ادا کریں گے۔ یہاں سے میرے مسلمان بھائیوں کچھ سبق لو، کچھ سیکھو، یہ بھی چیزیں جو ہے ہمارے لیے عبرت ہے۔ کل تک جو ہے ہم لوگوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دیتے تھے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا سے جو ہے لوگوں کو مسجد کے اندر بلاتے تھے، مگر ایک وقت آیا لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا کہ لوگ مسجد میں آنے کے لیے آمادہ تھے، مگر مسجد جو ہے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سوچو میرے مسلمان بھائیوں، کب ہم درس حاصل کریں گے، کب عبرت حاصل کریں گے؟ یہ بھی منظر ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ مسجد کے اندر ہم نماز تو ادا کرنا چاہتے تھے، مگر نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ملتی تھی۔ اور صرف یہی تک نہیں،
کہ ہم فجر کے وقت میں الصلاۃ خیر من النوم کی صدا تو ہماری مسجدوں سے بلند ہوتی تھی، اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، حی علی الصلاۃ کی صدا بلند ہوتی تھی، حی علی الفلاح کی صدا بلند ہوتی تھی، مگر ہمارے کانوں میں جو ہے ذرا بھی جنبش نہیں ہوتی تھی۔ آج وہ دن بھی آ گیا کہ آپ کے مائک کو اتار دیا گیا، اب نہ آپ کے کان میں جو ہے اللہ اکبر کی صدا جائے گی، نہ کوئی آپ کو الصلاۃ خیر من النوم کہہ کر جو ہے بیدار کرے گا، اور نہ اب کوئی آپ کو جو ہے نماز کی دعوت دے گا کہ آ جاؤ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی طرف آ جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ بھی جو ہمارے لیے ایک عبرت ہے کہ ایک ایک کر کے جو ہے ہماری تمام چیزوں کو ہم سے چھینا جا رہا ہے، مگر مسلمان آج بھی جو ہے غفلت کی چادر اوڑے ہوئے سو رہا ہے۔ اس کی مسجدیں جو ہے توڑی جا رہی ہیں، مسلمان غفلت کی چادر میں سو رہا ہے، نہ اپنی مسجد کی حفاظت کر رہا ہے اور نہ اپنی مسجد کو آباد کر رہا ہے، نہ حفاظت کر رہا ہے نہ آباد کر رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اس جمعے میں اپنے اپنے دل میں یہ پکا وعدہ کر لے، ارادہ کر لے اور اللہ سے یہ وعدہ کر لے کہ مولا جو ہے اب ہم 5 وقتہ نماز جو ہے اپنی مسجد میں آ کر ادا کریں گے اور نماز کی پابندی کریں گے، ہر حال میں جو ہے نماز کو ادا کریں گے، کبھی بھی نماز کی پابندی کو نہیں چھوڑیں گے۔ مولا ہم کو توفیق عطا فرما دے۔ یہ اپنے اپنے دل میں جو ہے آپ ارادہ کر لے، وعدہ کر لے، انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا کرم ہوگا تو آپ نمازی بن جائیں گے، دین کے غازی بھی بن جائیں گے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، عید الفطر کی نماز جو ہے عیدگاہ پر 8 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ لوگ جو ہے وقت سے پہلے جو ہے عیدگاہ پہنچے تاکہ وقت جو مقرر کیا گیا ہے وقت مقررہ پر نماز شروع کر دی جائے۔ وقت سے پہلے پہنچے وقت مقررہ پر تاکہ نماز شروع کر دی جائے۔ آپ وقت کو یاد رکھیں گے، وقت ہے 8 بجے، انشاءاللہ تعالی 8 بجے جو ہے عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔